السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیاری بہنوں، آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہے نماز۔ نماز اتنی ضروری اور اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے اس کا حکم دیا۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 92، جس میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح حدیث میں اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف توجہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، احادیث اور قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے نماز کی کتنی اہمیت رکھی ہے، اور ہم دن رات کی مشغولیت کے اندر اکثر اپنے کاموں کو جو ہے نا پورا کرنے کے چکر میں نماز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور نماز ہماری اول درجے میں نہیں رہتی، بلکہ کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اپنی نماز ہر چیز سے افضل رکھنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جو شخص مردوں کے لیے صف اول میں نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن بھی جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہ صف اول میں ہوگا۔ تو ہم اپنے مردوں کو بھی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کروائیں، اور جب ہم خود ماں باپ نماز کی پابندی کریں گے تو بچے آٹومیٹکلی جب دیکھیں گے ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا خود نماز کے پابند بن جائیں گے۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھاؤ، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ حالانکہ 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اہمیت بتانے کے لیے کہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ہماری نماز جو ہے نا وہ ایسی ہو کہ اللہ پاک اس میں جان ڈال دیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کہ بندے سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کی نماز اچھی اور پوری نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو پھر ہماری نماز ایسی ہو کہ قیامت میں جب اللہ رب العزت ہماری نماز کا حساب لیں تو وہ اچھی ہو۔ اسی طرح سنت اور نوافل کا اہتمام کریں۔ فرمایا جب فرض کے اندر کمی ہوگی تو اللہ سنت اور نوافل سے اس کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو ہم تمام بہنیں گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ نماز اول وقت میں پڑھیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، اسے قائم کرنا کہیں گے۔ تو ہم نماز قائم کرنے والے بن جائیں، صرف ادا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز کو اہتمام سے ان کے وقتوں پر ادا کریں، اور اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت اس کا اجر بھی بہت پیارا ہمیں دیں گے۔ اس لیے کہ ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں کہ جو نمازی ایسی نماز پڑھے کہ جو بہت خراب نماز ہو، بس جلدی جلدی سے نماز کے فرائض ادا کیے گئے ہوں، تو وہ نماز گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی نماز پڑھی تو، لیکن وہ نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنی بلکہ وبال کا ذریعہ بن گئی۔ تو ایسی نماز نہ پڑھیں، جلدی جلدی کی نماز نہ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اور نماز اول وقت میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جب ہم خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ اچھا، بہت سی بہنیں ماشاءاللہ نماز کی پابندی تو کرتی ہیں لیکن فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتی، کہ فجر میں اٹھنے کا کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اہتمام ہی نہیں کیا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، الارم لگاتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ کھلی تو وہ الگ بات ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی کم وبال ہے۔ لیکن یہ بڑا وبال ہے کہ نماز پہلے سے ہی کوئی اہتمام نہ ہو، پہلے سے ہی الارم نہ لگایا جائے، تو اس کا اہتمام کریں کہ نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے بچوں کو بھی پابند بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات اگر آگے پہنچے گی اور آپ کے کہنے سے اور شیئر کرنے سے اگر کسی نے عمل کیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایسا صدقہ جاریہ کہ جو آپ نے ایک دفعہ کر دیا، کسی کو بتا دیا اور وہ عمل کرے گا تو آپ کے لیے وہ سناور درخت بن جائے گا اور اس کی نیکیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے پلیز آپ لوگ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس
اس میں ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔